نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے ملک بھر میں کرونا وائرس سے متعلق جاری کردہ داد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 8,249 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جبکہ 874 افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 15,759 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 6,061، سندھ میں 5,695، خیبر پختونخوا میں 2,313، گلگت بلتستان میں 333، بلوچستان میں 978، اسلام آباد میں 313، جبکہ آزاد کشمیر میں 66 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ان مریضوں میں سے 4,092 صحت یاب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں۔ رمضان المبارک میں گوشت کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ چمن رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی دیگر اشیاء خورنوش کی طرح مرغی، گائے، دمبے اور بکرے کے گوشت کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ دوسری طرف درزیوں کے منمانے ریٹ وصول کرنے لگے، فی سوٹ 1,000 سے 700 فی سوٹ مقرر۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چمن سے اپنے نمائندے حبیب اللہ بشر سے۔ آج ہی بالکل رمضان المبارک میں گوشت کی قیمتیں بڑھ گئی ہے۔ چمن رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ دیگر اشیاء خوردنوش کی طرح مرغی، گائے اور بکرے کی گوشت کی قیمتیں بھی بڑھ گئی۔ قیمتوں میں اضافے کے باعث متوسط اور غریب طبقے کے لیے گوشت تک رسائی از حد مشکل ہو گئی۔ گائے کی ہڈی والی گوشت کی قیمت 390 روپے اور بغیر ہڈی والی گوشت کی قیمت 490 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے۔ مارکیٹ ذرا سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق بعض علاقوں میں گائے کا گوشت 540 روپے فی کلو تک میں بھی فروخت کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں حکام کی جانب سے بکرے کی گوشت مٹن کی قیمت 650 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں میں بکرے کا گوشت 850 روپے فی کلو تک میں فروخت ہو رہا ہے اور دمبے کی گوشت کی فی کلو 1,200 روپے پہ فروخت ہو رہا ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں ہونے والی غیر قانونی اضافے کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات نظر نہیں آ رہے۔ حکام کے مجرمانہ غفلت اور کوتاہی کا براہ راست فائدہ منافع خوروں کو ہو رہا ہے اور سارا نقصان مہنگائی کی چکی میں پستی عوام اٹھا رہی ہے، اور دوسری طرف درزیوں کی منمانی لوٹ مار عروج پر منمانی ریٹ وصول کرنے لگے۔ فی سوٹ 1,000 سے 1,500 مقرر۔ چمن درزیوں کی لوٹ مار عروج پر منمانی ریٹ وصول کرنے لگے۔ فی سوٹ 1,000 سے 700 روپے سلائی مقرر۔ ماہانہ لاکھوں کمانے والے ٹیکس نیٹ سے بھی باہر۔ چمن شہر میں عید الفطر کے دن جیسے جیسے قریب آتے جا رہے ہیں، درزی حضرات نے بھی لوٹ مار کا سلسلہ اسی طرح بڑھا دیا۔ شہر اور گرد نواح میں فی سوٹ سلائی 1,000 سے 700 روپے وصول کی جا رہی ہے۔ ریشمی سوٹ سلوانے پر یہ ریٹ 2,000 تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ کئی ایک درزیوں نے ریٹ بڑھانے کی خاطر ابھی سے شہریوں سے منمانی ریٹ وصول کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، لیکن شہر کی درزیوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ بعض درزی تو کروڑپتی بن چکے ہیں لیکن ٹیکس نیٹ سے بالکل باہر ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومتی اداروں کا فرانس کٹروں پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ درزی لوگوں کو لوٹ رہے ہیں لیکن ان کی نہ کوئی ریٹ لسٹ ہے نہ حساب کتاب۔ شہریوں نے کپڑے سلائی کی نرخ مقرر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے خودکشی کرنے والے محنت کش کے بچوں کے سر پر دستے شفقت رکھ دیا۔ نذیر احمد کے اہل خانہ کی مالی معاونت کا اعلان، ایک بچے کو سرکاری ملازمت بھی دینے کا اعلان۔ نذیر احمد کی بیوہ کو پنجاب حکومت کی جانب سے 3 لاکھ روپے کی مالی امداد کا چیک پہنچا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا متوفی کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے۔ بیورو رپورٹ چودھری مجاہد محمود کے مطابق اوکاڑا میں ضلعی پولیس کا احسن اقدام، پولیس کے زیر نگرانی چلنے والی 17 ناکارہ گاڑیاں از سر نو مرمت کروائی جائیں گی۔ ناکارہ گاڑیوں پر 32 لاکھ کی خطیر رقم خرچ کی گئی۔ مرمت ہونے والی گاڑیاں چوکی انچارج اور مقامی تھانوں کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ مرمت کے تمام اخراجات پولیس فنڈ سے دیے گئے ہیں۔ ڈی پی او عمر سعید ملک کا کہنا تھا کہ گاڑیاں مرمت ہونے سے گشت مؤثر ہوگا۔ ضلعی پولیس کسی مظلوم پر بوجھ نہیں ڈال سکتی۔ پولیس کے افسران اور جوانوں کو زیادہ سے زیادہ وسائل فراہم کرنا ترجیح ہے ہماری۔ کی طرف بھی آتے ہیں۔ ایک جنرل میں بات پہلے کرتا ہوں کہ ہم پچھلے 2-3 ماہ سے یہ گاڑیاں ٹھیک کروا رہے تھے۔ یہ جو کل تعداد ہے ان گاڑیوں کی 17 گاڑیاں ٹھیک ہوئی، جن میں سے 6 گاڑیاں جو ہیں وہ مکمل A to Z ہم نے ٹھیک کرائیں۔ یہ کنڈیمڈ حالت میں تھیں
آپ نے بات کی مخیر حضرات کے حوالے سے، یہ سرکاری فنڈ سے ہوا ہے، اس میں مخیر حضرات کا کوئی رول نہیں ہے، یہ سرکاری فنڈ سے ہم نے کیا، اور آپ کے توسط سے ہم لوگوں کو یہ میسیج بھی دینا چاہتے ہیں کہ یہ پولیس کا کام ہے کہ پولیس اپنی اسٹیبلشمنٹ کو، اپنی گاڑیوں کو درست حالت پہ رکھے، اپنے تھانوں کو رکھے. یہ پبلک کا کام نہیں کہ وہ پبلک جو ہے وہ پولیس کی گاڑی پہ خرچ کرے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس ذمہ داری کو اون کرتے ہیں. ہمارے پاس جتنے فنڈ ہیں ہم اس پہ لگائیں گے اور اسی طرح کی گاڑیاں ٹھیک کریں گے. الٹیمیٹلی جو ہمارا کلائنٹ ہے، جس شخص کے لیے ہم کر رہے ہیں، وہ ایک غریب آدمی ہے جس کو کوئی چھوٹے سے معاملے میں بھی، جس کو اگر کہیں ریٹ پہ جانا ہے اور اس کو یہ بتایا جائے کہ آج گاڑی ٹھیک نہیں اور تم ٹائر ڈلوا دو یا اس پہ فول کروا دو، تو آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میسیج اس تک جائے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں. اور انشاءاللہ جس طرح ہم نے کروائی ہے ہم آئندہ بھی کروائیں گے. آج ان گاڑیوں کی انسپیکشن میں ڈیٹیل سے بھی کروں گا، جو گاڑیاں پارشلی ٹھیک ہوئی ہیں. اس کے علاوہ 5-7 گاڑیاں ہم نے اور منگوائی ہیں جو اب اگلے ٹرانزیکشن میں، اگلے 2 ماہ میں، جس کو ہم جون سے پہلے جب تک یہ بجٹ ختم نہیں ہوتا، ہم ان گاڑیوں کو بھی ٹھیک. کورونا وائرس کی صورتحال زیارت میں بھی بدستور لاک ڈاؤن جاری ہے. دوسری جانب مختلف علاقوں میں ڈپٹی کمشنر زیارت کی ہدایت پر رسالدار میجر روز محمد کاکڑ اور کرائم رپورٹر شاہ جہان خان گاؤں موں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں غریبوں اور میں راشن تقسیم کر رہے ہیں. روز محمد کاکڑ کا کہنا تھا کہ ہماری زیارت انتظامیہ مستحقین کے گھر کے چولہے جلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم جہاں مستحق نظر آئیں ہم راشن پہنچا رہے ہیں. عارف والا سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز. 18 نیوز کی رپورٹ کے مطابق چند روز قبل عارف والا کا رہائشی نظر جان خان اسلام آباد میں تشدد سے قتل ہوا، مگر نامعلوم قاتلوں نے مقامی انتظامیہ کو نوٹوں کی چمک سے خرید لیا. مقتول کی لاش کو کرونا وائرس کا مریض قرار دے کر سخت حفاظتی حصار میں لے کر مقامی قبرستان میں دفن کر دیا. ورثاء کا انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج. وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل. ورثاء کو نماز جنازہ میں بھی شرکت کی اجازت نہ مل سکی. قابل ذکر بات یہ ہے کہ قتل ہونے والے مقتول نظر جان خان کو عارف والا کی انتظامیہ نے کرونا وائرس کا مریض کیوں قرار دیا؟ مقتول کے ورثاء نے عارف والا کے اے سی سمیت انتظامیہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. میرا بھائی کوئی کرونا کا پیشنٹ نہیں تھا اور نہ ہی اس کو کرونا تھی. اس کو قتل کیا گیا ہے اور اس عمران خان کے دور میں قتل کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت میں قتل کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کا وہ پکا اور سچا مجاہد تھا. ہمارے ساتھ اے سی عارف والا رانا آفتاب نے اور ایس ایچ او ارشاد نے نہایت زیادتی کی ہے. زبردستی جنازے کو پکڑا اور چھین کا دفن کیا اور دوسرے دن اس کی ویڈیو چلائی. حالانکہ میں ان کی منتیں کرتا رہا، میں نے کہا آپ کی مہربانی ہوگی، وہ نہیں ہے، اس کو سارا میں نے بتا دیا تھا. میرے بھائی کو کسی نے ناحق قتل کیا ہے اور اس قتل کو چھپانے کے لیے اے سی عارف والا اور 2-3 ایس ایچ او تھے، انہوں نے مل کے زبردستی ہم سے باڈی چھینی اور کرونا کا پیشنٹ ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس قتل کو چھپانے کی کوشش کی ہے. میں وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس بات کا نوٹس لیں اور قاتلوں کو کڑی سے کڑی سزا دیں. جی یہ نظر جان خان میرے ماموں ہیں اور ہمیں پہلے اطلاع ملی کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کی ڈیڈ باڈی مورچری پیمز ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے. جیسے ہی ہم لوگ ڈیڈ باڈی ریسیو کرنے کے لیے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ڈیڈ باڈی پر ٹارچر کے نشانات موجود تھے اور ہم نے پھر ہومیسائڈ سیل والوں کو ایک اپلیکیشن دی کہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے اور ان کے اگر تو کوئی انجریز وغیرہ ان کو آئی ہیں تو اس کے خلاف ان پہ جو ذمہ داران ہے ان پہ ایف آئی آر درج کی جائے. انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا. پولیس نے اپلیکیشن جو سی ہے وہ اپنے پاس ریسیو کی. پوسٹ مارٹم میں انجریز آئیں، 6 انجریز آئیں اور 7ویں جو ہے پولیس ٹارچر جو کہ ہاتھوں کی تلیوں پر اور پیروں کے اوپر ٹارچر موجود تھا. اور ہم لوگوں نے پھر یہ جب یہ ڈیڈ باڈی کو لے کے گئے اپنے ساتھ دفن کرنے کے لیے تو اے سی سٹی رانا آفتاب جو کہ پاک پتن میں اس ٹائم یہ تعینات ہیں، بلکہ عارف والا میں تعینات ہیں، انہوں نے ڈیڈ باڈی کو کہا کہ یہ کرونا کا پیشنٹ ہے اور اس کو ہم یہاں پہ دفن نہیں ہونے دیں گے.
ہم ان کے ریلیٹیوز کو بھی اس جنازے میں شامل نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے ضد کی, زبردستی کر کے انہوں نے ڈیڈ باڈی کو جو سا ہے وہاں پہ دفنا دیا اپنی ٹیم کے ساتھ, اور اگلے دن میڈیا پر اور مختلف جگہوں پر یہ خبریں چلوائیں اور ویڈیوز چلواتے رہے, جو کہ انتہائی افسوسناک عمل تھا ہمارے لیے, کیونکہ ہم پہلے ہی جو سا ہے ایک ٹراما میں تھے, ایک صدمے میں تھے کہ ہمارے ماموں کو کسی نے قتل کیا, اور اس کے بعد اے سی سٹی نے جو سا ہے اسے ایویڈنس کو سکرین کرنے کے لیے, چھپانے کے لیے اس نے یہ کرونا کا رنگ دے دیا, اور یہ ابھی نہیں معلوم کہ کس کے کہنے پہ کیا, اور اس کو اگر انویسٹیگیٹ کیا جائے تو اصل قاتلوں تک اس کا راستہ نکلے گا. تو جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہم نے احتجاج کیا, ہم نے ہر فورم کو جو ہم کر سکتے تھے نوک ہم نے وہ کیا. ایف آئی آر درج ہوئی, اسلام آباد کے تھانے رمنا میں یہ ایف آئی آر درج ہے, انویسٹیگیشن جاری ہے, اور پولیس بھی اس میں ہمیں ابھی تک جو سا ہے کوئی ایسی کارروائی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی جس سے ثابت ہو, جس سے پتہ چلے کہ پولیس ولنگ ہے اس مرڈر کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. ہماری حکام بالا سے یہ التجا ہے کہ اس کو معاملے کو دیکھا جائے. یہ کرونا کا پیشنٹ ان کو کہہ کر ایک مرڈر کو ایک کرونا میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی, تو موجودہ صورتحال میں اگر ایسا کرتے رہے تو انصاف نہیں مل پائے گا, اور لوگ اپنی مرضی سے لوگوں کی جان لیں گے اور اسے کرونا کا رنگ دے کر اور اپنے یہ مذموم ارادوں کو پورا کریں گے. لہٰذا میری التجا ہے حکام بالا سے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اس پہ کارروائی کی جائے اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. محمد اسماعیل چانڈیا بہترین کارکردگی کی بنیاد پر تھانہ شاہ جمال میں بطور ASI تعینات کر دیے گئے ہیں. سیاسی اور سماجی شخصیات ملک فاروق کوریا نے محمد اسماعیل چانڈیا کو تھانہ شاہ جمال میں تعیناتی پر ویلکم کہا. مزید جانتے ہیں شاہ جمال سے اپنے نمائندے میاں عنایت اللہ سے. جی تھانہ شاہ جمال میں محمد اسماعیل چانڈیا بطور ASI تعینات ہوتے ہی پولیس گشت کرنے میں سرگرم عمل ہیں. امید ہے کہ تھانہ شاہ جمال کے حدود میں امن و امان کی فضا برقرار رکھنے میں آپ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. ASI محمد اسماعیل چانڈیا انتہائی خوش طبیعت, بہترین اخلاق کے حامل اور سلجھے ہوئے پولیس آفیسر ہیں اور آپ تفتیش میں بہترین مہارت رکھتے ہیں. امید ہے کہ تھانہ شاہ جمال کے حدود میں بچے کچے جرائم پیشہ افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے, اور جس سے انصاف کا بول بالا برقرار رہے گا. میاں عنایت اللہ 18 نیوز شاہ جمال. ہرنائی محمد عارف ترین کی رپورٹ کے مطابق محلہ غریب آباد کا ٹرانسفارمر گزشتہ 6 دنوں سے خراب, کوئی پرسان حال نہیں. ایک جانب لاک ڈاؤن, بے روزگاری, دوسری جانب ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت ماہ میں پانی کی شدید قلت. روزے داروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کرونا لاک ڈاؤن کے باعث غریب محلہ مکینوں نے پہلے سے پیٹ پر پتھر باندھ لیے تھے, کیونکہ محلہ غریب آباد کے رہائشی روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والے غریب دہاڑی دار مزدور ہیں. اب ماہ رمضان میں ٹھنڈا پانی بھی انہیں نصیب نہیں ہو رہا, جبکہ ماہ رمضان المبارک میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے عبادات بھی محلے محلہ کی مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں. محلہ مکینوں نے MPA لیلا ترین صاحب, ڈپٹی کمشنر عظیم جان دامر اور وابستہ SDO سے اپیل کی ہے کہ وہ ماہ رمضان کے بابرکت ماہ میں محلہ غریب آباد کے ٹرانسفارمر کی ہنگامی بنیادوں پر ان کی مدد کرے, تاکہ ان کی عبادات کے ساتھ ساتھ دیگر مشکلات میں کمی آ سکے. تحصیل عارف والا سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز. 18 نیوز کی رپورٹ کے مطابق سرکل عارف والا کا تھانہ صدر نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم الطاف اور ٹافو جس ویلر پر بطور کنڈکٹر کام کرتا تھا اسی کو لوٹنے کا منصوبہ بنا لیا. کنڈکٹر نے 50,000 روپے کی خاطر اپنے مالک ڈرائیور کے ساتھ ڈکیتی کرنے کا منصوبہ بنا لیا. 50,000 روپے کے لیے واردات کروائی. ملزم شہباز نے اعتراف بھی کیا ہے کہ گینگ پنجاب کے مختلف شہروں میں مختلف طریقوں سے واردات کرتے ہیں. DPO پاک پتن نے اس واردات کو ٹریس کرنے پر پوری ٹیم کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام سے نوازا ہے. تھانہ صدر کی حدود میں امن و امان قائم کرنا اولین ترجیح ہے. SHO تھانہ صدر عارف والا رائے خضر حیات.
खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। ब्यूरो रिपोर्ट। चौधरी मुजाहिद महमूद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा उस्मान अली का सब्जी मंडी दीपालपुर का सरप्राइज विजिट, अशियाए खुरनोश की कीमतों और मयार का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा उस्मान अली ने असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर खालिद अब्बास सयाल और ADCG ओकाड़ा अलील सुबह सब्जी और फ्रूट मंडी का अचानक दौरा किया और अवाम को फराहम की जाने वाली अशिया खुरनोश की कीमतों और मयार का जायजा लिया। इस मौका पर नौ मुंतखब चेयरमैन मार्केट कमेटी ताहिर जहूर हरानी ने तफसीली ब्रीफिंग भी दी। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा उस्मान अली ने दीपालपुर असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा सब्जी मंडी में मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और सरकार की जानिब से मुकर्रर करदा रेट्स की इंस्पेक्शन की। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा उस्मान अली ने खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अलील सुबह सब्जी और फ्रूट मंडी में नीलामी के अमल के जायजे का मकसद रमजान में मसनूई महंगाई का खात्मा और सस्ती अशिया खुरनोश की फराहमी है, ताकि माह रमजान में तमाम अशिया खुरनोश फराहम की जाएं और सब्सिडी का फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचे। शाहजमाल के इलाके चौक संदीला के मुकाम पर आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। वाक़ई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 मुजफ्फरगढ़ का बरवक्त रिस्पॉन्स। मज़ीद जानते हैं शाहजमाल से अपने नुमाइंदे मियां अनायतुल्लाह से। जी शाहजमाल चौक संदीला के मकाम पर ईंटों के भट्टे पर आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। ज़राए के मुताबिक आसमानी बिजली ईंटों के भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों पर गिरी, जिससे मजदूर अयूब वाल्द अल्लाह डिक्का उम्र 35 साल मौके पर जाँ बहक हुआ, जबकि फुरकान वाल्द मखदूम साजिद उम्र 16 साल शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 मुजफ्फरगढ़ मौके पर पहुंचकर आसमानी बिजली गिरने से जख्मी होने वाले शख्स को फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अस्पताल मुजफ्फरगढ़ मुंतकिल कर दिया, जबकि बिजली गिरने से जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश को एम्बुलेंस के जरिए लवाकिन के घर मुंतकिल कर दी गई है। मियां अनायतुल्लाह 18 न्यूज़ शाहजमाल। हरनाई के इलाके सब तहसील पोस्ट और जर्द आलूद में तूफानी बारिश और यालाबारी फसलात और बागात को नुकसान पहुंच गया। बारिश के बाइस खसूर के नदी नालों में सैलाबी रेले आने से करीबी ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुंचने की इत्तिलात हैं। पाकपतन से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन पुलिस ने इंतजामात माह रमजान के मुकद्दस महीने में हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। मसाजिद में नमाजियों की सहूलत के लिए समाजी फासले कायम रखने के लिए मसाजिद में निशानात भी लगा दिए गए हैं। नमाजियों को रोजाना की बुनियाद पर तलकीन की जा रही है कि बच्चे और 50 साल से जायद उम्र के नमाजी मसाजिद में न आएं। मस्जिद इंतजामिया की तरफ से नमाजियों के लिए सैनिटाइजर्स और क्लोरीन की स्प्रे की सहूलत दी जा रही है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज आरीवाला में जामिया मस्जिद बगदादी ब्लॉक में हमारे इलाके के SHO जनाब नासिर कमाल साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारी मस्जिद बगदादी एक कैटेगरी में शामिल है और यहाँ पर जो उलमा के साथ सदर मुनक़िद का मुआहदा हुआ उसकी पासदारी करते हुए 6-6 फुट पर लोग मौजूद खड़े हैं और हर किसी बंदे को बाहर आने वाले को और जाने वाले को सैनिटाइज़र किया जा रहा है और ना बहजूम खड़ा किया दिया जा रहा है। सफाई का मुकम्मल मस्जिद को डेटॉल से गुसल दिया जा रहा है, किसी किस्म की वायलेशन नहीं है और मकामी इंतज़ामिया का इंतहाई तामुन हमारे साथ मज़कूर है। इसमें हम जनाब मोहतरम SHO साहब का इंतहाई मशकूर है कि वो विज़िट के लिए तशरीफ़ लाए और उन्होंने एक एक चप्पे का वो अंदर विज़िट किया। मस्जिद में हर बंदा निशान जो तय हुए हैं उसके मुताबिक खड़ा हुआ है। ये बोतल हमारे पास मौजूद है। अहले मोहल्ला से हैं। मैं मोहम्मद बिलाल बगदादी मस्जिद का खजांची हूँ और मैं इस मामले पर हुकूमत पाकिस्तान को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने लोगों को यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए अच्छा मौका फराहम किया और इंशाअल्लाह हम हदायत पर अमल करते हुए किसी किस्म की वायलेशन नहीं होने देंगे। अगर उन्होंने मस्जिद को A ग्रेड में रखा है तो उसकी सहूलियात आज आपके सामने मौजूद हैं कि यहाँ पर सफाई का जो अमल है, नमाज़ों के खड़े होने का जो अमल है, इस हवाले से भी किसी किस्म की वायलेशन नहीं है और इंशाअल्लाह हम आइंदा भी हुकूमत के इशाना बिशाना खड़े हैं और किसी किस्म की वायलेशन नहीं होगी। और जिस आसन अंदाज में पूरी तहसील आरवाला में बगदादी मस्जिद में ये मंजर देखने में आया शायद कहीं भी ना हो।
तो इंशाल्लाह हमारी आइंदा भी यही कोशिश है कि हम इसको अच्छे तरीके से पाए तकमील तक पहुँचाएँ और इंतज़ामिया का जो हमारा तामन है और ये लाइन आर्डर की खिलाफवर्जी पहले दिन से नहीं है। हमारे अहले सुन्नत के बुज़ुर्गों के नज़दीक पाकिस्तान के गमलों में लगा हुआ फूल तोड़ना भी गुनाह है। तो हम इंशाल्लाह कानून के रखवाले हैं, कानून के पासदार हैं और जिसकी जिंदा मिसाल जो इंतज़ामी लेवल पर बगदादी मस्जिद अम्बला को एक गेट में शामिल किया गया था, उसका मुंह बोलता सबूत आप हजरात के सामने मौजूद है। तो हमसे दुआ है अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम से। अपने नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद रफीक के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर जखीरा की गई 5000 मन गंदम बरामद कर ली गई। हुजरा शाह मुकीम के जसोके शेलर में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर AFC आसिफ इमरान ने मुनव्वर कमीशन शॉप पर छापा मार कर जखीरा की गई 5000 मन गंदम कब्जा में आड़ती सनाउल्लाह के खिलाफ मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। सर्कल बुरेवाला से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक SHO इलाका थाना शेख फाजिल जुबैर अनवर खान लोधी की दबंग कार्रवाई। मंशियात फरोशों से 2 किलो चर्स डकैती के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम से 5 मोटरसाइकिल्स, 1 अदद पिस्टल, 30 बोर बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। SHO थाना शेख फाजिल जुबैर अनवर खान लोधी ने 18 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि ये इलाका थाना शेख फाजिल की हदूद में मंशियात फरोशों और डकैतों के लिए घेरा तंग कर रहे हैं। DPO साहब बिहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान के हुक्म पर कार्रवाइयाँ मजीद तेज की जा रही हैं। दिन रात मेहनत करके खुद गश्त करता हूँ। इलाका थाना शेख फाजिल की हदूद में चोरों और डकैतों के लिए मेरे इलाके में कोई जगह नहीं। मुकदमात दर्ज करके कानून के कटहरे में लाएंगे। संजावी असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद एहसन मिनहास ने कपड़े की 35 दुकानें सील कर दी। ये दुकानें बंद थीं जिसको उन्होंने सील कर दिया। दुकानदार हजरात का कहना था कि बंद दुकानें सील करना सरासर नाइंसाफी है। इस पर सख्त एहतजाज का हक रखते हैं। इस बारे में 18 न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद यूसुफ नासिर ने AC संजावी से पूछा कि बंद दुकानें क्यों सील की जा रही हैं, जिस पर AC ने कहा है कि हम कर सकते हैं, हमें इख्तियार है। हमें देखकर उन्होंने दुकानें बंद की। कोरोना का खतरा है। चलते हैं मजीद मालूमात के लिए हमारे नुमाइंदे ज़ियारत संजावी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद यूसुफ नासिर के पास। जी सर, ये जो दुकानें सेल कर रहे हैं आप, इनमें ताजर बरादरी कहते हैं दुकानदार की, इसमें बंद दुकानें भी सील हो रही हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो दुकानें खुले हैं उनको सेल करते हैं। आप क्या कहते हो सर इस पर? असल में दुकानें सारी खुली हुई थी। जब हम लोग अचानक बाजार आए तो सारे ने शटर फेंक दिया। इसकी ये वजूहत नहीं है कि बंद दुकान सील नहीं हो सकती। बंद दुकान इसलिए सील की है कि ये कल दोबारा खोलेंगे, लिहाजा इसलिए बंद की गई। सर ये ऊपर से भी बाकायदा जो है सफाई गवर्नमेंट की हिदायत हैं, चप्पल और ये इनको कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि चप्पल और कपड़े की दुकानें खुली रहेंगी। इसका बाकायदा जो है नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो फिर हम सील खोल देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। और ना ही हमें कोई ताजर बरादरी से कोई गिला है, क्योंकि ताजर बरादरी को भी एहसास होना चाहिए इस चीज़ का कि कोरोना वायरस जिस तेज़ी से फैल रहा है उसके लिए ये ज़रूरी है कि इन दुकानों को सील किया जाए। सर ये ऊपर से ऑर्डर है कि दुकानें सील किए जाए? ये इसके बारे में ये है कि नोटिफिकेशन जारी हुआ था पिछले दिनों, आपको मालूम होगा, जिसमें चंद एक दुकानें खोलने की इजाज़त थी। कपड़े और चप्पल और ये मोबाइल फ़ोन वगैरह इस किस्म की दुकानों को खोलने की कोई इजाज़त नहीं थी। और जिसके बारे में स्मार्ट डाउन लॉक के बारे में बाकायदा उन्होंने वो दिया था, सूबाई गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक हम लोगों ने दुकानें जो है बार बार बोलने के बावजूद दुकानें खोलने पर हमने सील की। मेहरबानी। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। ब्यूरो रिपोर्ट चौधरी मुजाहिद महमूद के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर खालिदाबाद सियाल का एक्शन 144 की खिलाफ वर्जी पर हवेली लखा में अमेरिका से इंपोर्ट लंडे के सामान के स्टोर को सील कर दिया गया।
USA سے آنے والے لنڈے کا سامان عرصہ دراز سے حویلی لکھا شہر میں فروخت ہو رہا تھا۔ اسٹور مالک 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سرے عام امپورٹڈ سامان فروخت کر رہا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر دیپالپور خالد عباس سیال نے شہریوں کی شکایات پر اور کرونا وائرس خطرات کے پیش نظر اسٹور کو سیل کروا دیا۔ امریکہ سے آیا سامان موجودہ صورتحال میں کسی بھی طرح فروخت کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔